ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دیو۔ میں آخیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے ہیں، زمیندار شہرانو بڑھ گئے ہیں، تو اتھو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی، تو چلو اے کوئی نوکری کر لوے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں رکھ لو، انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا لیبر چ رکھ لے سن، بھلا ہوئے سرداریاں قائم۔ چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر، میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی۔ میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے۔ تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں۔ باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ میں روزہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں، میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کہ سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا۔ تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل۔ کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا، یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے، میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو؟ پھر
अफ्रीका में पढ़ते हैं मिन अनफसिकुम, अनफस कहते हैं नफीस को, कि ऐसा नफीस कोई है। एक बद्दू औरत थी, जब आप तशरीफ ले गए ना हिजरत करके मदीना, तो राबिग एक जगह आती है, वहाँ भूख लगी, प्यास भी, तो एक खैमा देखा, वहाँ पहुँचे तो एक बुढ़िया बैठी थी, उसका नाम था उम्म माबद अल-खुज़ाइया। तो आपने सवाल किया, माँ जी हम मुसाफिर हैं, कोई खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा बेटा कहत का ज़माना है, कुछ भी नहीं है। तो एक बकरी बीमार और कमज़ोर और बिन ब्याही खड़ी हुई थी, तो आपने कहा इस बकरी से दूध निकाल लूं? तो उसने ऐसे बड़ी हैरत से देखा कि ये अरब हो के ऐसी बात कर रहा है कि इस बकरी से दूध निकाल लूं। तो वो कहने लगी ये तो बिन ब्याही है, इसका तो वैसे भी इसके जिस्म पर बोटी नहीं है, इससे एक कतरा भी कोई नहीं। कहा माँ जी आप इजाज़त दें? कहा लगा ठीक है। तो वो आपको गौर से देखने लगी, चूँकि अनहोनी बात हो रही थी। आपने इतना बड़ा वो था बर्तन, वो आपने लिया और उसके थनों को यूं हाथ लगाया तो वो छलक के मशकेज़े की तरह नीचे आ गए, और आपने दूध निकाला और वो फुल हो गया। आपने हज़रत अबू बकर को पिलाया, आमिर बिन फुहैरा को पिलाया, अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो आपके रहबर थे, आखिर में आपने खुद पिया, फिर दोबारा नीचे बैठे उसके, और फिर निकाल के पूरा वो जग भर के रख के दे आए। बकरी की उम्र होती है 7 साल। 7 साल तक या ज़बा हो जाए या वो अस खुद मर जाएगी। बहुत कम होता है कि कोई बकरी 7 से 8 साल हो जाए। ये इस बकरी को मेरे नबी के हाथ लगे थे, ये बकरी 22 बरस जिंदा रही, 22 बरस, और इसको ज़बा नहीं किया गया, ये मर गई, खुद ही मर गई, वो नबी के हाथों की बरकत। शाम को उसका खामद आया अबू माबद, उन्होंने कहा ये दूध कहाँ से? तो उम्म माबद कहने लगी इस बकरी से। पागल हो गई हैं, ये बकरी दूध दे सकती है? उसका मैं भी ये समझी आई नहीं देंदी, पर एक कोई जादूगर आया है, ਉਹਦੇ हत्थां दी करामत आई आ, जग भरया पिया। कहने लगा इन आतीली, मुझे उसकी सूरत बताओ वो कैसा था, मुझे लगता है ये वो कुरैशी है जिसकी खबर मशहूर हो गई है कि वो मक्का छोड़ के मदीने जा रहा है। तो अब वो बोली, तर्जमा बाद में करूँगा, आप अल्फाज का रिदम और उसमें जो मौसीकी है उसको आप थोड़ा महसूस कीजिएगा। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु सुजला लम तुज़री बिही साला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दाज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसासा फ़ी उनुक़िही सता इज़ा तकल्लम अलाहुल बहा व इज़ा सकता अलाहुल वक़ार मिन अनफसिकुम। मैंने एक शख्स देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के ज़मीन पे आ गया है, ऐसा देखा। खूबसूरत हुस्न उसका गुलाम था। लम तइबहु सुजला, पेट नहीं निकला हुआ था। लम तुज़री बिही साला, और दुबला पतला नहीं था कि बेरोब हो जाए, और पेट नहीं निकला हुआ था कि बदसूरत हो जाए। पेट को बचा के रखा करो, ख़ास तौर पे ये जो पढ़ाने वाले हैं ना, ये पेट निकाल के पढ़ा रहे हो तो बड़ा बुरा लगेगा। तो और ऐसे ये ख़ास तौर पर ये औरतों का पेट बाहर निकल आए तो और ही भद्दा नज़र आता है। वो कई बेचारे ऐसे होते हैं, आप सजे पासे होंगे पेट खब्बे पासे होंगे, जब वो हंसते हैं तो वो इधर से आवाज़ कम आती है और पेट से ज़्यादा आती है, दर 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 कर रहे होते।
ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے. رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو, 1/3 پانی ڈالو اور 1/3 خالی رکھو, ساتھ لو. لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھائی سا بھی نہ آوے. تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں, جینے کے لیے کھایا جاتا ہے. ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا, شراب اور شربت کا فرق بتایا, زنا اور نکاح کا فرق بتایا. ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے, یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے. اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی. تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں, پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے, موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے. اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں, ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے, ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے, برگر نو بھی وڈی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین. وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو, یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو. میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ. اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگا ہونا سی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, پتے کی ہے پلے باندھ لو. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی. دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی, صحیح رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو, تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا. جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے, نہ کھانے کا ہوش رہے, نہ بھی بچوں کا ہوش رہے, یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا, اعتدال سکھایا. تو کہ میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو, اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا, کلیوں کی طرح روشن تھا, ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا, سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے, اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح. یہاں بال نہیں تھے, یہ جگہ صاف تھی. یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں, بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے, ہائی ہائی بھی کر دیا تو اے بھی مٹائیں دیا. تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی, یہاں تک, اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی, اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی, لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی, وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا. تو یا تو پتہ نہ لگنے دو, اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں, ڈبل, تو اس لیے میں نے کہا جب میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں. اور خوبصورت داڑھی تھی, لمبی گردن سراہی دار تھی. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں, سوا البطن و صدر, سینوں اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین, کندھے چوڑے تھے. عریض الصدر, سینہ بھی چوڑا تھا. طویل الزندین, ہاتھ لمبے تھے.
سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں، رحبر راہا، ہتھیلی کشادہ تھی، دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے، مسیح القدمین، جو آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا، اور اشنب، خوبصورت دانت، براق الثنایا، چمکدار دانت، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا، سبحان اللہ، کیا جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، چونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تھے، ایسے ایسے، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے، ایسے کرتے تھے۔ آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے، میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے، کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے، وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے، جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو، جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا، فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر، بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے۔ یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں، اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی، اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں۔ 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے، ظلم ہوگا ظلم اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی، ظلم ہوگا۔ اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے۔ بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے۔ زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا،
जिंदगी में कभी किसी की इज्जत को नहीं उछाला, कभी किसी की का नाम बुराई के साथ। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे को भी आपने मिंबर से नहीं कहा कि ये मेरा शदीद दुश्मन है और मेरा मुखालिफ है और मेरे घर वालों को बदनाम कर रहा है। मेरे नबी की जिंदगी की हर अदा महफूज है, तो मुझे उसको फॉलो करना है। ये तो मैंने आपको मुख्तसर बताया है। अब अजवा, सुकिया, बरका, वर्षा, जमजम, इतलाल, इतराफ, गैसा, कमरा, 8 बकरियां थीं और 1 बकरा था। मैंने आपको बकरियों के नाम भी गिनवा के दे दिए। अस्कर और सालब ये 2 ऊंट थे। दुलदुल और फिजा ये 2 खच्चर थे। उफैर और याफूर ये 2 गधे थे। अज़बा, शहबा, जदआ ये आपकी ऊंटनियां थीं। सकब, सबहा, मुर्तजिज, लिजाज, तिराज, वर्द, यासूब, याबूब ये आपके घोड़ों के नाम थे। तो मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, नबी का इल्म सीखो। सबसे पहले नबी बताता है इन्न रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। इस ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, जिसने 6 दिन में ज़मीन आसमान को बनाया। ये जवाब वही दे सकती है, साइंसदान नहीं दे सकता। फिर मेरे नबी ने अल्लाह का दूसरे अंदाज में तारुफ कराया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। कौन है अल्लाह के सिवा जिसने ज़मीन को बिछाया, वल जिबाल औतादा। कौन है जिसने पहाड़ों को गाड़ा अल्लाह के सिवा। व खलकनाकुम अज़वाजा। कौन है जिसने मर्द औरत को बनाया अल्लाह के सिवा। वजअलना नौमकुम सुबाता। कौन है जो नींद लेकर आया अल्लाह के सिवा। वजअलना लैला लिबासा। कौन है जो रात को लाया आराम के लिए। वजअलना नहार माआशा। कौन है जो दिन को लाया काम के लिए। सबसे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह का तारुफ करवाया। और सबसे खूबसूरत अल्लाह का तारुफ कुरान की एक छोटी सी सूरत में है, 4 आयात की सूरत में है। कुल कुरान में 332 दफ़ा आया है, 332 दफ़ा। और हर कुल के बाद कोई अहम बात होती है। कुल मेरे हबीब कहो, हुवल्लाहु अहद। वो एक है, तन्हा, अकेला। एक का 2 हो सकता है, 1 2 3, लेकिन अकेले का दोकेला कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद। इन्हें कहिए कि वो अहद है, तन्हा है, अकेला है, ज़माने से पाक है, जहान से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है, मौत से पाक है, ज़ौफ़ से पाक है, कुदरत में कामिल है, मुल्क में कामिल है, हैवत में कामिल है, जलाल में कामिल है, किबरियाई में कामिल है, अर्रहमानुर रहीम है, अल-मलिकुल कुद्दूस है, अस्सलामुल मुमिन है, अल-मुमिनुल मुहैमिन है, अल-अज़ीज़ुल जब्बार है, अल-मुतकब्बिर है, अल-खालिकुल बारी है, अल-अहदुस समद है। कहो मेरे नबी, अल्लाहुस समद। समद किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज ना हो और सारे उसके मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا، ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو ہی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیوں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بہت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے، تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کے، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی، ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے، وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ بتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، یہ علم ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا، کہ تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ واللہ خلقکم، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت اور یہ شکل، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دے کر تمہیں اخرج قالا ریشۃ من جناحہ، تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا۔ یہ بیت تمہارا اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے۔ تو پھر موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟
کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، کہ اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل، اسے کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں۔ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ سناٹا۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدہا، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا۔ جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ بچو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو
تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاتً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا۔ جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے اور نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے۔ تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گا او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول۔ آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔
محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے۔ آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے۔ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اب وہ زندگی لے لو۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے، لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا۔ اب لوگ تو اسکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے اسکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے۔ اور چند سال بعد کسرا کو شکست ہوئی، کیسر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے۔ آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا۔ ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا۔ ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے۔ ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے دی مالش کر، اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کی مالش پہ لگا دی۔ وہ گھر گیا تو مراسی نے ویکھیا ہن تو رات ہو گئی، اس کا آمنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا۔ رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا۔ اس کا گلا بھی مارے گا، آج میں نے ذمہ دار نہیں چھڑنا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار آیا، کہتا ہوئے گھوڑا کی دیکھے جی کھلوتا کوئی فٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گئے۔ تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں، مرد عورت، جو پیسج آف ٹائم ہے نا اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا۔ جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا، مردوں کا بھی قد ہوگا۔ یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے، کھجور کا دانہ وہ 26 فٹ لمبا ہے، 26 فٹ۔ تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جاؤں گے انہوں۔ تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے،
اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے. دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی. تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا. اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی، رنگ بھی کالا، شکل بھی نین نقش بھی اچھے نہیں، تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا، اتنا اس کو حسین بنائے گا. اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، اور سینے کا کھوٹ ختم، حسد غصہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا. اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے، جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے، اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑا. اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں. تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا، وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا. ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. سب سے آخری جنتی 1 مرلے والا گھر، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا. 24,000 کلومیٹر ضرب 10، اور اس کو 100 محل ہوں گے. اور جب وہ دوزخ سے لتر لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، وہ تالیاں، جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، وہ تالیاں بجائیں گے. پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر کھا دیں، بڑے لتر کھا دیں. میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسکول میں بڑے لتر کھائے ہوئے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا. تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری. آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش، ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 کھانے، 80,000 پینے کی قسمیں. یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو، اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا، یہ سب بکواس ہیں، تمہیں بیمار کر دیں گی، تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی. اور سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ. پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا. میں ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو اس نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا اپنے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا. کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے. میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پئیں، ضرور. تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد. ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی. تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں.
تو وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی، تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو ایویں ہی ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال، چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر وہ ایسے ہوگا، وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب جنت کی وہ تو دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کی ہوگی، وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم ہو تیرے انتظار میں بیٹھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑے پہ گئی تیرے مگر۔ جو سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو، کہیں گے لبیک یا ربنا۔ اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب، کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن۔ تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو۔ تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے، تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں ہی اونچی ہو جاتی ہے، تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں۔ تو وہ سارے بڑے خوش ہوں گے، بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔